السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے بی میڈیا سے خلیل الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ملک پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال گزر چکے ہیں، اور ہم نے اس دورانیے میں کیا کچھ حاصل کیا ہے اور ملک پاکستان کے لیے ہم نے کیا کچھ کھویا ہے، اس کے حوالہ سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مذہبی شخصیت قاری عظیم اختر موجود ہیں۔ ہم ان سے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ قاری عظیم اختر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ چند ایک باتیں پوچھنا تھی، جس کے لیے آج آپ کا یہاں پہ ہمارے پاس آنا ہمارے لیے باعث خیر بھی ہے اور ہمارے لیے باعث خوشی بھی ہے کہ آج ہم ملک پاکستان میں 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے جو اللہ رب العالمین اسے آزادی کی صورت میں خوشی عطا کرے تو اس پہ کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور وہ ان کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں کس طرح سے اس کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو غلامی ہے نا، وہ انسان سے تمام تر ذاتی اس کے اختیارات بھی چھین لیتی ہے، حتیٰ کہ غلامی یہاں تک انسان کو ڈی ویلیو کر دیتی ہے، بے حیثیت کر دیتی ہے کہ غلام کی کوئی اپنی ذاتی شناخت نہیں ہوتی۔ وہ ایک اس کی مالک کی ذاتی پروڈکٹ ہوتا ہے، جب چاہے اسے بیچ دے، چاہے قتل کر دے، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اس کے حق میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ غلامی کا صحیح نقشہ دیکھنے اور اس کے تصور کو سمجھنے کے لیے ہم بنی اسرائیل کا اگر مطالعہ کریں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو صورت گری کی ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے، یعنی اس کی افواج، اس کی حکومت، یہاں آل سے مراد اس کی سلطنت اور اس کے کارندے ہیں، کہ اس کے کارندوں سے ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں شدید ترین تکالیف میں مبتلا رکھتے تھے، حتیٰ کہ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو، بچوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ لہٰذا جب تم اس غلامی کے تصور کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو گے جہاں سے اللہ تمہیں نکال کے لایا ہے، تو تمہیں قدر ہوگی، تمہیں احساس ہوگا کہ تم پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ بیعینی ہی یہی صورتحال پاکستان بننے سے پہلے ہماری بر صغیر میں تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے مسلمانوں کا عروج رہا، غلغلہ رہا۔ پھر یہ جو ہمارے عمائدین تھے، سلاطین تھے، دنیا کی رنگ رلیوں میں یہ اتنا مصروف ہوئے کہ آہستہ آہستہ ان کا وطن، ان کی مملکت ان سے چھن گئی۔ ایک کمپنی جو سرمایہ کے لیے آئی وہ پورے ملک پہ قابض ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی آپ کے علم میں ہے، لوگ اسے جانتے ہیں، کچھ اسے غدر کا نام دیتے ہیں، جبکہ ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد برطانیہ کی باقاعدہ بر صغیر پہ حکومت قائم ہو گئی۔ اس سے پہلے کا جو دور ہے وہ مسلمانوں کا دور ہے، جسے ہم ٹوٹل ایریے کو اگر ملائیں تو یہ تقریباً 1000 سال بنتا ہے۔ اتنی دیر کے اندر مسلمانوں نے جو آزادیاں دیکھیں، جو کشادگیاں دیکھیں، جو جینے کے آزاد انداز دیکھے، وہ سب سلب ہو گئے، اور یہ مسلمان بر صغیر یہ محکوم قوم بن گئی، انگریز کے تسلط میں آ گئی، اس کے قبضے میں آ گئی۔ پھر اس کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں، جو ہی اس سلطنت کا قیام ہوا ساتھ ہی کوششیں شروع ہو گئیں، چلتے 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 پھر یہ تحریک جب 1919 میں داخل ہوئی تو محمد علی جناح کو مسلم لیگ کا صدر نامزد کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد اس کے اندر ایک نئی جان آ گئی، اس میں جانیں بھی گئیں، عزتیں بھی لٹیں، مکان بھی گئے، دکانیں بھی گئیں، کاروبار بھی گئے۔ محتاط اندازے کے مطابق 40-45 لاکھ افراد کی شہادتیں ہوئیں اس ٹوٹل ایرے میں، پاکستان تک پہنچتے پہنچتے 1947 میں جب ہم اس ملک میں آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ ملک دے دیا تو ہم وہ غلامی کا تصور جو آج بھی انڈیا کے اندر ہمارے سامنے ہے کہ گائے کی قربانی کرنے پہ ان پہ پابندی، بلکہ ان کی مساجد سے ان سے اعلان کروائے جاتے ہیں کہ تم یہ اعلان کرو اپنے گلی محلے میں کہ اگر یہاں تم نے قربانی کر لی گائے کی، ہم پورے کا پورا علاقہ ذبح کر دیں گے۔ اس طرح ہو رہا ہے، یعنی انڈین حکومت کو ہندو توا جسے ہم کہتے ہیں، گویا کہ وہ فاشسٹ ہے، ایک فاش حکومت ہے، اس کو یقین دلانے کے لیے لوگ اپنے بچوں کے نام بھی ہندوؤں کے ناموں پہ رکھتے ہیں، لیکن انہیں پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے بارے ایسا نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں قابل قبول ہے یا ہم ان کو قابل قبول سمجھیں۔
تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم ایک سیکولر ملک ہیں. سیکولر ملک اسے کہتے ہیں جس میں ہر مذہب اور ہر مسلک کو جینے کی آزادی ہوتی ہے. وہ سیکولر اپنے آپ کو منوا کے بھی مسلمانوں کے اوپر اس حد تک حاوی ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی معاملات وہ اپنی آزادی سے وہاں نمٹا نہیں سکتے. بنسبت ہمارے کہ پاکستان میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آزادی دی، عبادت کی آزادی، دین کے کام کی آزادی، اپنے مذہبی معاملات کو عمل کے دھارے میں لانے کی یہ آزادی، میں اپنی ملک و قوم کے نوجوانوں کو اس آزادی کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس ملک کو حاصل کیسے کیا گیا ہے. ایک غریب آدمی رکشہ لے لینا، وہ اسے سنبھال کے رکھتا ہے. ہم گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں یہ موجود ہے کہ غریب طبقہ جو ہے اس کے گھر میں گلاس کا سیٹ جس میں 6 گلاس ہوتے تھے، وہ کہیں سے گفٹ آ جاتا تھا تو وہ اسے 25-30 سال تک سنبھال کے شو کیس کے اندر رکھتے تھے، نکالتے نہیں تھے کہ اس کو خراش آ جائے گی، یہ ٹوٹ جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدر جنہوں نے اس پہ محنت کی ہوتی ہے. آپ بھی اس بات پہ گواہی دیں گے کہ ہمارے جو بزرگ تھے اور ہماری جو مائیں اور ہماری جو نانی یا دادی، ان عمر کے جو لوگ افراد تھے، وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بڑا سنبھال کے رکھتے تھے، سینے سے لگا کے رکھتے تھے. اور اس کی ان کے دل میں قدر اس لیے ہوتی تھی کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنی جان کو جوکھوں میں ڈالا ہے، کتنی ہم نے محنت کی. اتنا بڑا اس دور میں 5 مرلے کا مکان بنانا مشکل ہے، پلاٹ لینا 5 مرلے کا مشکل ہو گیا ہے، چھوٹا سا کاروبار سٹیبل کرنا مشکل ہو گیا. کہاں اتنا بڑا ملک، اس کے لیے کتنی محنت ہوئی ہوگی، اس کے لیے کتنی جانیں گئی ہوں گی. جب یہ تصور سامنے نہیں ہوگا تو ہم آزادی کا مقصد یہ سمجھیں گے کہ شاید باجے بجانا ہی ہے، شاید سیلیبریشن ہی ہے، کیک شیک کاٹیں، سفید رنگ کا قمیض پہنیں اور گلے کے اندر رومال ڈالیں اور جناب علی طبلے کی تھاپ پہ تھوڑی سی دھمال ہو جائے اور کوئی ہٹر بونگ ہو جائے، کوئی جناب علی موٹر سائیکلوں پہ ون ویلنگ ہو جائے اور یہ اوباش پن کا اظہار. گویا کہ یہ ان روحوں کا مذاق ہے جن روحوں نے اس ملک کو اپنی جانیں دے کے آبیار کیا. تو یہ جو بات ہے کہ اسلام اس کے بارے ہمیں کیا کہتا ہے، اسلام کا نظریہ کیا ہے، اسلام کا تصور کیا ہے، تو قرآن مجید میں اس بارے بھی واضح طور پہ اصول موجود ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. تو تم اس نعمت کو یاد کرو، اس کا تذکرہ کرو. تو اس کے تذکرے کے لیے ہی ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، تقاریب کرتے ہیں، تجدید عہد و وفا کے نام پہ مختلف پھر وہ ٹیگ لائنز ہوتی ہیں، وہ حکومتی سطح پہ بھی یہ پروگرام ہوتے ہیں، کالجز یونیورسٹی سطح پہ بھی پروگرام ہوتے ہیں، مدارس کے اندر بھی یہ پروگرام کیے جاتے ہیں تاکہ نئی جو نسل ہے، نئی جو قوم ہے، اسے اویئرنس دی جا سکے، اسے آگاہ کیا جا سکے، اسے یہ بتایا جا سکے کہ یہ جو مملکت ہے یہ ایسے ہی ہنسی خوشی نہیں ہاتھ میں آ گئی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بر صغیر کے حوالہ سے بات کی اور پھر بتایا کہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں، ان سب میں جو لاکھوں مسلمان اور لاکھوں ہمارے آباء و اجداد شہید ہوئے ہیں، ان سب قربانیوں کے بعد جب ہم اس وقت نوجوان نسل کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک طوفان بدتمیزی بپا ہے. خصوصاً بڑے بڑے باجے اور مختلف قسم کے آواز اور سارن لگا کر کے گاڑیوں پر نکلنا اور پھر ملک پاکستان کے ہونے کے باوجود اغیار کے گانے چلانا اور جھنڈا پاکستانی لگانا. تو اس پر آپ کیا ہمیں جو ہے نا وہ رہنمائی کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک کو تو اہل علم علماء ان کی ذمہ داری تھی، وہ تو اسے بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. ممبر و محراب پہ وہ لوگوں کو بریف کر رہے ہیں کہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کی قدر کس طرح کرنی. ہم تو لوگوں کو کھانا ضائع نہیں کرنے دیتے. ہمارے ممبر و محراب سے ہمیشہ زندگی کی جو نعمت ہے خودکشی، اس کے بارے ہم لوگوں کو بریف کرتے ہیں کہ جان اللہ کی امانت ہے، تم اسے ضائع نہیں کر سکتے. ہم تو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم نہر کنارے بیٹھے وضو کر رہے ہو تو پانی اگرچہ ریٹرن ہو کے ریسائیکل ہو کے وہ دوبارہ نہر میں جا رہا ہے، تم وہاں پانی زیادہ ضائع نہیں کر سکتے. تو ہم کس طرح یہ نظریہ اس کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں کہ ایک اتنی بڑی نعمت کو مذاق کی نظر کر دیا جائے، پاں کی نظر کر دیا جائے، باجے کی نظر کر دیا جائے، ایک گویا کہ الڑ پن کی نظر کر دیا جائے. بات یہ ہے کہ کمی رہ گئی ہے ہمارے نصاب میں، ہمارے حکومتی سسٹم میں، اور ہمارے ان جو اہل حل و عقد ہیں جن کی یہ ذمہ داری تھی، جنہوں نے پوری قوم کو بریف کرنا تھا، بتانا تھا. آپ نے بھی اسکول پڑھا ہے، پرائمری سے لے کے یا پھر مڈل میں گئے، پھر آگے دوسری منازل طے کی، تو کہاں بتایا گیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ کہ جس ملک میں آپ آئے ہیں اسے لیا کیوں گیا تھا. ابھی تک تو چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، کنفرمیشن ہی نہیں ہے ہماری یوتھ کو کہ یہ اتنی بڑی جو پراپرٹی ہم نے کیوں لے لی.
اس کے لیے نسلیں کیوں لٹ گئیں؟ مثلا میں عظیم اختر آپ کے سامنے موجود ہوں، میری دادی شہید ہوئی ہیں، میری 9 پھوپھیاں شہید ہوئی ہیں، میرے والد صاحب کی پیدائش انڈیا کی ہے، انہوں نے جو دکھ برداشت کیے ہیں، جتنے کرب سے گزر کے وہ پاکستان پہنچے، میرے تایا جتنا ہندوؤں اور سکھوں سے ان کا مقابلہ ہوا، ایک ایک لقمے کو ان کی نسلیں ترسیں۔ کوئی بندہ کرائے پہ خلیل صاحب مکان لے لینا تو اسے سنبھلتے سنبھلتے کئی ماہ لگ جاتے ہیں، تو ایک سب کچھ چھوڑ کے آ کے یہاں اسٹیبل ہونا، یہ کوئی خالہ جی کا واڑہ تو نہیں تھا، یہ کوئی آسان بات تو نہیں تھی۔ ان نوجوان نسلوں کو تو پکی پکائی ہر چیز مل گئی ہے، انہیں یہ احساس نہیں دیا گیا۔ والدین کی بھی میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑی کمی، کوتاہی اور کمزوری ہے جو انہیں یہ بتا ہی نہیں سکے۔ میڈیا بھی یہ سمجھتا ہے کہ سائرن بجائیں گے۔ آپ دیکھیے ہمارا المیہ کہ میاں صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہم ان کی خیر کی بھی دعا مانگتے ہیں، ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں اللہ اصلح اللہ امورنا، اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ وہ اس بات پہ قوم سے داد تحسین وصول کر رہے ہیں کہ جناب علی اتنے سال کے بعد ہم نے قومی ترانے کی دھن بدل دی ہے، ہاں جی، ان کا میں بھی صبح ٹویٹ ان کا میں پڑھ کے آیا۔ تو جب ایک وزیر اعظم کا ذہن یہ ہے کہ ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم نے قومی ترانے کی دھن تبدیل کر دی ہے، تو قوم کیا سمجھے گی کہ اس آزادی کا مقصد کیا ہے؟ کیا دھنیں تبدیل کرنا، دھنیں بنانا؟ کیا چند ڈھول والوں کو بلا کر کے اس کی تھاپ اور رقص کی لے کو تبدیل کرنا؟ یہ مقصد تھا۔ مقصد سے ان سے پوچھو جنہوں نے جانیں دیں، جو اس زمین پہ قدم رکھتے ہی خدا کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ ہمارا ایک متفقہ اعلامیہ تھا، جس اعلامیہ کے ہوتے ہوئے ہم ہندو کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ اعلامیہ اس شکل میں لوگوں کے سامنے آیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہم اس اعلامیہ پہ یہودیوں کے ساتھ بھی اکٹھے ہیں، اہل کتاب کے ساتھ بھی اکٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ دوسری بات اللہ نعبد الا اللہ۔ تیسری ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا۔ آؤ ہم ایک متفقہ اعلامیہ بنائیں جس کی بنیاد یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تیسرا یہ کہ مذہبی پنڈتوں اور رہنماؤں کو خدا ہونے کا کسی قسم کا کوئی یارہ اور اعزاز حاصل نہیں۔ کیا ہم نے اپنے اپنے سیاسی پنڈتوں کو اپنی اپنی گدی کے وحدہ لا شریک نہیں بنا رکھا؟ گویا کہ وہ کاز، وہ مقصد جو آزادی کا تھا، پاکستان لینے کا تھا، جس کے لیے مر گئے، مٹ گئے، نسلیں اجڑ گئیں، خواتین نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے نہروں میں کود کود کر کے جانیں دے دیں، کنویں لاشوں سے بھر دیے گئے، لٹتی پٹتی یہ نسل پھر پاکستان پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرما دیں۔ تو اگر یہ چیز ہمارے سامنے ہوگی تو یقیناً اس طرح کے باجے اور اس طرح کا جو کلچر ہے اس کو پروموٹ کرتے ہوئے ہماری روح کانپے گی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تاریخ انسان کی نظروں کے سامنے رہنی چاہیے۔ ماضی انسان کے سامنے ہوگا تو حال کے اندر انسان وہ غلطی، کمی اور کوتاہی سے خود کو بچائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے۔ اور دوسرا یہ جو پاکستان کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ، جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا، اور قائد اعظم کے بھی یہ الفاظ تھے کہ ہم اس کو ایک دنیا کے سامنے عملی طور پر پیش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں جو کہ مسلمان اور اسلام کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، جیسے کہ ہمارے قائد کا ہی یہ کہنا تھا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ بہت ساری آوازیں ایسی بھی اٹھ رہی ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کیا جو مقاصد اور جو جن کے حصول کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، اب ملک پاکستان بن جانے کے بعد ان کو چھوڑ دینا چاہیے یا پھر سے ان کی طرف جو ہے نا اپنی جو یوتھ کو لے کر جانا چاہیے؟ یہ آپ کا یہ جو سوال ہے نا، اس کا جو جواب ہے وہ ہم فوٹو کاپی کی شکل میں نا ایک تصویر بنا کے اسی پیج پہ اویزاں کر دیں گے۔ محمد علی جناح کا جو بیانیہ تھا، سیکولر لابی جو ہے اس کے گلے کا وہ طوق ہے، ان کا یہ اعلامیہ تھا کہ میں اس کے الفاظ دہرانے لگا، محمد علی جناح کے وہ الفاظ ہونے لگا، وہ ہم اس اپنے پیج پہ اویزاں بھی کر دیں گے حوالے کے ساتھ۔ ان کا ایک خطبہ ہے جس خطبے کا اقتباس یہ ہے کہ لوگوں میں نے بڑی عزت اور بڑی شہرت حاصل کر لی، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں مسلمان اور اسلام کے لیے کچھ کروں۔ مسلمان اور یہ میں محمد علی جناح قائد اعظم کے الفاظ کہہ رہا ہوں، مسلمان اور اسلام کے لیے کچھ کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مسلمان کو آزاد دیکھوں اور میں مسلمان بن کے جیوں، مسلمان بن کے مروں اور مسلمانوں کے لیے کچھ کروں۔ یہ اتنا بڑا زبردست اعلامیہ، بیانیہ اور اتنی بڑی دلیل ہے جو سیکولر لابی کے گلے کا طوق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر ریاست چاہتے تھے، آئے دن کوئی نہ کوئی یہ کھٹمل اور یہ برساتی مینڈک، یہ اس طرح کے اعلامیے یہ پروموٹ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ایک جملہ جو تفصیل کے ساتھ ہے
وہ لوگ پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے جو اور بہت سارے کام لیے کہ یہ بیانیاں بھی جو ان کی زبان سے اللہ نے ان کی زبان پہ یہ جاری کیا کہ اسرائیل مسلمان امت کے سینے میں خنجر ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اور میں یہ بات کنفرم طور پہ خلیل صاحب آپ کو اس پلیٹ فارم سے بتا دوں، پاکستان کسی صورت کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا جب تک پاکستان کا بانی محمد علی جناح کو مانا جا رہا ہے، مانا جاتا رہے گا، کیونکہ بانی ایک ہی ہوتا ہے، بانی نہیں بدلتے۔ پاکستان کے بانی کون ہیں؟ محمد علی جناح۔ اور بانی کے ساتھ تھے کا الفاظ نہیں لگتا ہوتا، ہے کا الفاظ لگتا ہوتا ہے، وہ جانے کے بعد بھی ہے۔ پاکستان کے بانی کون ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ مصور پاکستان کون ہیں؟ علامہ محمد اقبال۔ یہ انہوں نے وہ بنا ڈال دی، وہ بانی بن گئے، وہ دنیا سے چلے بھی گئے، اب بھی وہ بانی، ان کا سکہ، نوٹ پہ ان کے نام کی چھاپ، یہ چلتی رہے گی۔ اسٹیٹ بینک کا افتتاح بھی انہوں نے کیا، وہ پاکستان کا قومی بینک ہے، اگرچہ انہوں نے بعض ایسی شرائط پہ IMF کی اسے لونڈی بنا دی ہے، لیکن وہ آزاد ہوگا۔ پاکستان اپنی معیشت قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں پہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے بات کہہ دی کہ یہ خنجر ہے، تو نقشے میں اگر دیکھیں تو یہ خنجر نمائی ہے، گویا کہ یہ یروشلم، یہ فلسطین، اس پہ قبضے اور تسلط کے ساتھ یہ جو شنکازی یہودی جو عرب ہیں، متعصب قسم کے بزنس مین تھے، دنیا میں کھجل ہوتے تھے، کہیں بھی ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور زمینیں خریدتے آ کے وہاں یہ براجمان ہو گئے۔ اور سعودیہ نے جو حل پیش کیا ہے اس کا بڑی دیر پہلے شاہ فیصل کے دور سے آواز چل رہی ہے کہ اس کا دو ریاستی حل ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل الگ ہو اور فلسطین کو الگ آزاد مملکت بنا دیا جائے۔ میں یہ بھی یہاں کنفرم کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس نظریے کا بھی قائل اور حامی نہیں ہے۔ پاکستان اسرائیل کے وجود کو ایک وہ قابض وجود مانتا ہے کہ وہ اصلاً یروشلم فلسطین مملکت خداداد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خطہ، مسلمانوں کا حق ہے۔ اور پروفیسر چودھری یاسین ظفر صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہوتے ہیں کہ جب بیٹا باپ کا قاتل ہو نا تو اسے وراثت نہیں ملتی، تو بنی اسرائیلی جو ہیں یہ انبیاء کے قاتل ہیں، اور نبی باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جب انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے لہٰذا یہ ان کا ورثہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا ورثہ ہے۔ یہ پاکستان کا جو اعلامیہ ہے، پچھلے دنوں ایک ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ان کی گفتگو نظر سے گزری جو ریٹن فارم میں تھی، لکھی ہوئی تھی کہ پاکستان ابھی جغرافیائی طور پہ بھی نامکمل ہے، جیسے ہمارا کشمیر ہے، اور یہ جو بنگلہ دیش ہے یہ بھی ہمارا حصہ ہے۔ اس کے بارے ہم باقاعدہ آئینی اور قانونی جنگ لڑ سکتے ہیں، لیکن یہ اقوام متحدہ، یہ دوسری تیسری جو اسٹیٹس ہیں، یہ ساری بنی ہوئی لابیاں ہیں، یہ اپنے ہم نواؤں کو ہی فائدہ پہنچاتی ہیں اور نوازتی ہیں۔ ورنہ اگر قانونی طور پہ ہم ریٹ دائر کریں اور صحیح طور پہ انٹرنیشنل بین الاقوامی جو عدالت ہے وہ یہ فیصلہ کرنے کی مجاز ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہے، انڈیا کی خباثت اور اس کی غداری سے اس کے ایک پر کو کاٹا گیا۔ یہ مشرقی پاکستان آئینی قانونی طور پہ جو ہم نے لیا تھا یہ ہمارا حصہ ہے جغرافیائی طور پہ، بنگلہ دیش، کشمیر یہ ہمارا حصہ ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ ان کے لیے ہمیں کوشش کرنی، نظریاتی طور پہ بھی کچھ کمیاں ہیں، جغرافیائی طور پہ بھی کچھ کمیاں ہیں۔ جب یہ ساری کمیاں دور ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم جشن آزادی کے بارے کوئی لائحہ عمل طے کریں گے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ نظریاتی جو ہماری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ان کی مکمل اس وقت جو ہے وہ فالوئنگ وہ ویسٹرن یا انڈین میڈیا ہے، تو آپ اس جو ہے نا وہ پلیٹ فارم سے کون سی ایسی نوجوانوں کو ترغیب دلانا چاہیں گے کہ وہ اپنی اصل کی طرف، اپنی توراث کی طرف لوٹ سکیں؟ یہ پروپیگنڈے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ کسی نسل کو جب اس کے اصل روٹ سے ہٹانا ہو نا، اس کے سامنے مختلف قسم کی چیزیں لائی جاتی ہیں۔ یہ شریعت کے اندر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسلام کے راستے پہ چلو گے نا تو تم دیکھو گے تمہارے دائیں بائیں سطور مرخا، تمہیں ایسے خوبصورت ریشم کے پردے لٹکتے ہوئے نظر آئیں گے جن کی چوگاٹھیں سونے کی ہوں گی، دروازے چاندی کے ہوں گے۔ تم صحیح جا رہے ہو لیکن دائیں بائیں تمہیں کوئی چیز برانڈ بنا کے، یہ جی انٹرنیشنل برانڈ ہے، یہ جی برطانوی برانڈ ہے، یہ جی فرائی چک ہے، یہ جی فلان ہے، یعنی اس کے اصل مقصد سے بیزار کرنے کے لیے یہ سارے چکمے ہوتے ہیں۔ اس کو اصل روٹ سے ہٹانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سیدھا جا رہا ہے اس کو پتھر بھی آئیں گے، سنگریزے بھی آئیں گے، تلخیاں بھی آئیں گی، لیکن بہرحال اگر وہ چلتا رہا تو وہ کسی مقصد پہ پہنچے گا، لیکن اسے پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ اسے مختلف قسم کے اس طرح کے ریشمی پردوں سے، چلمن سے اسے بہکایا جائے گا۔ جو ہی وہ اس چلمن کو سائڈ پہ کر کے جھانکنے لگے گا، ذلہ، وہ جال اسے بہکانے میں کامیاب ہو جائے گا، وَأَذَلَّ، اور وہ خود بھی لوگوں کو بہکانے لگے گا، وہ ادھر واپس آؤ، ادھر دیکھو، ادھر کیجئے،
ادھر ویکھو ادھر کیجئے. ہماری ساری نوجوان نسل کو ادھر ادھر ویکھنے پہ لگا دیا گیا ہے. یہ جی فلاں ہے، یہ جی فلاں. تو میں نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را آپ اپنی مملکت سے پیار کیجئے. یہ کیسی پاکستان سے وفا ہے؟ آپ کی پراپرٹی یورپ میں، برانڈ آپ یورپ کا پہنتے ہیں، ہیں جی، نصاب آپ کے مدارس میں اسکولوں میں یورپ کا ہے، آکسفورڈ کی آپ انگلش پڑھتے ہیں جی. پوری قومی طور اعتبار سے آپ پورے کے پوری نقل پہ تلے ہوئے مسجد میں آ کے آپ مسئلہ بنا دیتے ہیں. داڑھی جس کی نہیں ہوتی اس کے لیے آپ مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، جو رفع الیدین صحیح نہیں کرتا اس کے لیے آپ مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن آپ کبھی یہ بھی غور کریں کہ آپ تہذیبی اور ثقافتی اور تمدنی طور پہ آپ کے گھر کے اندر کون سا کلچر ہے. آپ کے لیے نمونہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ کے لیے نمونہ آپ کی گلی کا مولوی ہے، آپ کی مسجد کا خطیب ہے، یا آپ کے لیے نمونہ کوئی اور چیز ہے. تو یہ سارے ٹریک سے ہٹ جائیں گے تو ٹریک سے ہٹنے کے بعد منزل نہیں ملتی، یہ کنفرم ہے. جب تک ہم اس ٹریک پہ نہیں آئیں گے، ان جالوں سے نہیں نکلیں گے، ان سازشوں سے نہیں نکلیں گے، ہم مقصد نہیں پا سکیں گے. تو آخر میں پھر اسی چیز کی طرف آپ کی توجہ جو ہے نا وہ لینا چاہوں گا کہ جو اس وقت خوشی کا تصور ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے قرآن و حدیث ہمیں کون سی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ جو جشن کی موجودہ ہم نے جہتیں بنا رکھی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شریعت کے اندر رکھ رکھاؤ ہے، وزاداری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں خوشی کے موقع پہ جشن ہوتے تھے، لیکن ان کی کنڈیشنز اس عرف کے مطابق ہوتی تھی. اس میں ہوتا یہ تھا کہ نیزہ بازی کا مقابلہ ہو جاتا تھا، تلوار زنی اس کا مقابلہ ہو جاتا تھا، نیزہ زنی اس کا مقابلہ، تلوار کا مقابلہ ہو جاتا تھا، گھڑ سواری کے مقابلے ہو جاتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں خوشی کے موقع پہ جمع ہو کے گھڑ سواری اس کا مقابلہ کیا کرتے تھے. باقاعدہ دیواریں بنائی جاتی تھیں، گھوڑوں پہ ان کو پھلانگا جاتا تھا. گویا کہ شریعت جو ہے وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں خوشی کے، تو جشن کی جو جائز صورتیں ہیں ان سے منع نہیں کرتی. شریعت اس سے منع کرتی ہے جس سے وقت کا ضیاع ہو جائے، پیسے کا ضیاع ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی مقصد حاصل نہ ہو. یہ شریعت کا اجتماعی تصور ہے. وگرنہ اگر آپ فٹ بال کھیلتے ہیں اور اسے آپ ایکسرسائز کے لیے کھیلتے ہیں، اپنے جسم کی فٹنس کے لیے کھیلتے ہیں تاکہ میں ایک مسلمان ہوں، میرے جسم کا میرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ہم شریعت کے اس تصور میں اسے انالیسس کر سکتے ہیں. جو ہمارے بعض علماء بہت زیادہ قدغن لگا دیتے ہیں نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف ایک عبادت کا پہلو ہی لے کے ہے. نہیں، اسلام کے اندر سماجیات بھی ہیں، اقتصادیات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے. اسلام کے اندر پورا انٹرٹین کا ماحول ہے. تو اس موقع پہ حکومتی سطح پہ مختلف مقابلے کروائے جا سکتے ہیں، گھڑ سواری کے مقابلے کروائے جا سکتے ہیں، پہلوانوں کے مقابلے کروائے جا سکتے ہیں. بچوں کے اندر کوئی نہ کوئی، اب میں نے یہ سنا ہے کہ کل انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے ہے نا، تو وہ ایک الیکٹرک کار متعارف کروانے جا رہے ہیں. جشن ہوگا، انہیں خوشی ہوگی، تو ظاہر ہے وہ اس خوشی کے موقع پہ وہ اپنے بھگوان کے نام پہ کوئی چنتا کریں گے، اس کے نام کی نظر نیاز چڑھائیں گے. تو ہم اس خوشی کے موقع پہ صدقہ دینے کے قائل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کھانا پکا کے اگر کوئی گھر آپ کے مہمان آئے ہیں تو یہ شرعی بنیادوں سے ٹکراتا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم اس پہ بدعت کا فتویٰ لگا کے نوجوان ذہن کو بالکل دین سے محروم اور بیزار کر دیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس حد تک نہ سختی ہے نہ اس حد تک قدغن. ہاں ایسی بات جو انسانی تشخص کو مجروح کرے، یعنی آپ اچھے بھلے آدمی ہیں ماشاءاللہ اسٹیٹس والے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو اچانک آپ جاتے پیچھے سے باجا نکال کے پاں کرتے ہیں تو آپ کا اسٹیٹس تو داؤ پہ لگ گیا. شریعت ہمیشہ آپ کے دفاع اور اسٹیٹس کی بات کرتی ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنا اسٹیٹس داؤ پہ نہ لگاؤ، کہ بندہ کہ یار تو چنگا بھلا بندہ ہے تو کی کرن لگ پہ ہے. ایسی تمام باتوں سے شریعت روکتی ہے. وگرنہ اسٹیٹس میں رہ کر کے آپ خوشی کے کسی بھی موقع کو سیلیبریٹ کرنا چاہیں تو شریعت آپ کو روکتی ہے. جو سالگرہ پہ بھی کیک شیک جو کاٹ لیتے ہیں، میرے نزدیک یہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر تشابہ اس حد تک چلا جائے کہ آپ اس نظریے کو قبول کر لیں تو اس پہ ہم پابندی لگاتے ہیں کہ آپ اس کے مقلد بن جائیں اور اس کا کلمہ پڑھنے لگیں. جس طرح ہمارے وہ لوگ جو میں جیسے کہتا ہوں مسجد میں آ کے ہمارے لیے سانس لینا دشوار کر دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ یورپ کی مثالیں دیں گے، جی اتھے ترقی ہو گئی ہے، اتھے ادا ہو گیا ہے، اتھے فلان ہو گیا، اتھے ٹھیک ہو گیا. کمیاں ساریاں انہوں نے ساڑھے چ نظر آتی ہیں، خوبیاں تمام تر انہیں یورپ میں نظر آتی ہیں اور ہیں وہ مسلمان. پاکستان کے بارے جب بھی انہوں نے بولنا زہر اگلنا ہے. انہیں کبھی نظر نہیں آئے گا کہ پاکستان نے PIA نے کتنے ملکوں کو جہاز بنا کے دیے.
انہیں کبھی نظر نہیں آئے گا کہ پاکستان اسلام کی پہلی ایٹمی سلطنت ہے، انہیں کبھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ پاکستان کے پاس سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے، انہیں بالکل یہ نظر نہیں آئے گا کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن پیدا کرتا ہے، اور جب تک قرآن باقی ہے تب تک کائنات باقی، گویا کہ کائنات کو باقی رکھنے کی جو پرمیشن ہے وہ پاکستان میں ہوتی۔ عرب پورے ممالک کو آپ اکٹھا کر لیں تو میرے محتاط اندازے کے مطابق سالانہ 3 سے 4 ہزار ریشو نہیں ہے، اور ہم لاکھوں کے اندر یہ لوگ پیدا کرتے ہیں۔ کتنی دنیا کی یونیورسٹی ہیں جہاں ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کی جو MBBS کی ڈگری ہے دنیا اسے تسلیم کرتی۔ آپ کو یہ جان کے بھی حیرانی ہوگی کہ امریکہ کے اندر سب سے زیادہ جس ڈگری کو اپروویبل کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دی جائے وہ آپ کے صوبہ پنجاب کی MBBS کی ڈگری، FCPS کی ڈگری۔ دنیا ساری میں MBBS FCPS کی ڈگری لینی بہت آسان ہے بنسبت آپ کے صوبہ پنجاب سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو دماغ کا سب سے بڑا ڈاکٹر دنیا میں وہ پاکستان نہیں، دل کے بارے، کڈنی کے بارے یہ چیزیں انہیں نظر نہیں آئیں گی۔ وہ یورپ کی تعریف کریں گے جس طرح یورپ ان کی وہ خالہ کا بیٹا ہوتا ہے، اور جب بھی انہوں نے زہر اگلنا ہوگا تو یہ پاکستان کے بارے زہر اگلیں گے۔ ایسے مذہبیوں سے اللہ تعالی ہم کو بچا کے رکھے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے اور ہمارے لیے آپ کا وقت قیمتی نکالنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی ناظرین، تو یہ چند ایک باتیں جو پاکستان کے حوالہ سے ڈاکٹر صاحب نے پیش کی یقیناً ہمارے لیے نئی تھیں۔ اس میں کچھ شرعی مسائل بھی تھے اور کچھ دنیاوی مسائل بھی تھے، خصوصاً نوجوان نسل کو جو ڈاکٹر صاحب نے بریف کیا، تو یہ ایک المیہ بن چکا ہے کہ اس وقت ہم اغیار کے تابع بن چکے ہیں۔ ہمیں اپنے تراث کی طرف لوٹنا چاہیے، ہمیں اپنے آباء و اجداد کی طرف لوٹنا چاہیے۔ وہ اقبال کی آواز میں تجھے اپنے آباء سے نسبت ہو نہیں سکتی، تو ہمیں اپنے آباء سے نسبت کو جوڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔